یہ قصہ ہے اس وقت کا جب ایک شاندار تہذیب کا دنیا بھر میں راج تھا۔ اس کا وسیع علاقہ ایک سمندر سے دوسرے سمندر کو اپنے اندر سمو کر رکھتا تھا۔ اس کی سرحدوں کی حدود شمال کی ٹھنڈی وادیوں سے منطقہ ہارا کے گرم اور خشک میدانوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ مختلف رنگ و نسل اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے کروڑوں افراد اس کے اندر بستے تھے۔ اس کی زبان ایک عالمی زبان کے طور پر سامنے آئی جس نے مختلف خطوں میں رہنے والے لوگوں کے درمیان پل کا کردار ادا کیا۔ اس کی فوج کئی قومیتوں پر مشتمل تھی اور اس کے عسکری تحفظ نے دنیا میں امن اور خوشحالی کی ایسی مثال قائم کی جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں تصور بھی نہیں کی گئی تھی۔ اس تہذیب کے تجارتی روابط لاطینی امریکہ سے چائنا تک اور اس کے درمیان ہر جگہ پر موجود تھے۔ اس تہذیب کو سائنسی ایجادات نے تقویت بخشی۔ اس کے معماروں نے ایسی عمارتیں تخلیق کیں جو کشش ثقل کے اصولوں کے خلاف تھیں۔ اس کے ریاضی دانوں نے الجبر اور الخوارزم کے اصول بنائے جن کے باعث نہ صرف یہ کہ ہم لوگ حاسب جیسے برقی آلات بلکہ رمزکاری یا سفریت کے اصول کی تخلیق کرنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ اس کے طبیبوں نے انسانی جسم کا معائنہ کیا اور بیماریوں کے لیے نئی ادویات دریافت کی۔ اس کے ماہرین فلکیات نے آسمانوں میں جھانک کر دیکھا، ستاروں کے نام رکھے اور خلائی سفر کے لیے راہ ہموار کی۔ اس کے لکھاریوں نے ہزاروں کہانیاں تخلیق کی، بہادری، محبت اور جادو کی کہانیاں۔ اس کے شاعروں نے عشق کے بارے میں لکھا جبکہ ان سے پہلے کے لوگ ایسی باتوں پر سوچنے سے بھی ڈرتے تھے۔ جب دوسری قومیں نظریات کی ترویج سے ڈرتی تھیں تو یہ تہذیب اپنے نظریات پر پروان چڑھی اور انہیں زندہ رکھا۔ جب دوسری تہذیبوں کے ناقدین علم کو ختم کرنے کی دھمکی دیتے تھے تو یہ تہذیب نہ صرف علم کو زندہ رکھتی بلکہ دوسروں کو یہ علم سپرد کرتی تھی۔ آج کی جدید مغربی تہذیب ان میں سے بہت سی خصوصیات کی حامل ہے، لیکن میں جس تہذیب کی بات کر رہا ہوں وہ 800 سے 1600 عیسوی تک موجود اسلامی دنیا تھی، جس میں شامل تھے استنبول، بغداد، دمشق اور قاہرہ کے دربار، اور اس کے تختوں پر براجمان رہے سلیمان علی شان جیسے عظیم الشان حکمران۔ ہم عمومی طور پر اس تہذیب کی ہمارے ساتھ وابستگی سے لا علم ہیں، حقیقت میں ہم اس کے مقروض ہیں۔ اس کے دیے ہوئے تحائف ہماری ثقافت کا حصہ ہیں۔ ہماری صنعت و حرفت عرب ریاضی دانوں کی شراکت کے بغیر ناممکن تھی۔ رومی جیسے صوفی شاعر اور فلسفیوں نے ہماری خودی اور سچائی کے تصورات کو للکارا۔ سلیمان جیسے رہنماؤں نے ہماری رواداری اور ذمہ داری کے رویوں سے متعلق ہمارے تصورات کو تبدیل کیا، اور شاید ہم اس کی مثال سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ یہ قیادت قابلیت کی بنیاد پر چنی گئی تھی۔ یہ ایک ایسی قیادت تھی جس نے انتہائی متنوع آبادی جس میں عیسائی، یہودی اور مسلمان شامل تھے ان کی صلاحیتوں کو بہترین انداز میں آراستہ کیا۔ ایک ایسی روشن خیال قیادت جس نے ثقافت، پائیداری، تنوع اور بہادری کو پروان چڑھایا، جس نے 800 سال کی ایجادات اور خوشحالی دنیا کو دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب نے صدیوں سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کی سائنسی ترقی اصولی طور پر دین کو عام لوگوں کی عملی زندگی سے جدا کرنے سے حاصل ہوئی۔ دوسرے الفاظ میں مذہب کو ریاست سے جدا کرنے سے ممکن ہوئی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب تبدیل ہوتی دنیا میں انسان کے معاملات سے نہیں نبٹ سکتا، اور اسے قبول کرنا نہ صرف خلاقیت و ترقی کو دبا دیتا ہے بلکہ سائنس اور صنعت و حرفت میں بھی یہ انسان کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یورپ کی تاریخ اس افسوسناک سانحے سے بھری پڑی ہے جس کے دوران کلیسا نے ایسے تمام افراد جن کا نظریہ کلیسا کے نظریے کے خلاف تھا، خاص طور پر سائنسدانوں اور غور و فکر کرنے والوں کے ساتھ بہت سخت سلوک کیا۔ اس سے سائنسی سوچ میں رکاوٹ پڑی اور نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اذہان میں یہ سوچ سرایت کر گئی کہ مذہب ایک ناقابل عمل، بے لچک اور تضادوں سے بھرپور سوچ کا نام ہے، لہٰذا اسے انسانی ترقی کے لیے نامناسب قرار دے دیا گیا۔ یورپیوں نے بے شک کلیسا کے تحت بہت کچھ سہا ہے، تاہم کیا ہم یورپ میں عیسائیت کے تجربے کی بنیاد پر ایک عمومی دلیل قائم کر سکتے ہیں؟
کہ ترقی صرف انسانی تشریعات کے ذریعے ہی سے ممکن ہو سکتی ہے اور خالق کے قوانین کمزور یا ناکافی ہیں۔ یہاں سے ہم آنے والی اقساط میں اس بحث کو تحقیقی نگاہ سے دیکھیں گے کہ مذہب انسانی ترقی کو روکتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی ثابت کیا جائے گا کہ سائنس اور اسلام کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ہم اسلام کے عملی تناظر کے دوران مسلمانوں کی کچھ سائنسی کامیابیوں کو بھی نمایاں کریں گے۔